بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آصف نثار غیاثی اور آپ ایک بار پھر میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں۔ کالعدم پی ٹی ایم کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے اور پہلی مرتبہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ریاست حکومت کے ساتھ ساتھ ریاست بھی اب نرمی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان جو کالعدم پی ٹی ایم تھی، اب ہم کالعدم ہی کہہ سکیں گے کیونکہ اب تو اس پہ پابندی لگ چکی ہے۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ ایک تاثر پایا جا رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے بہت نرم گوشہ رکھتی ہے اور جس قسم کی کارروائیاں پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں وہ پی ٹی ایم کے خلاف نہیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ عرصے پہلے سے یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اب وہ انف از انف کے مرحلے پہ پہنچ چکی تھی اور اب اس کے بعد سے کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 11 اکتوبر کو یعنی پرسوں انہوں نے رکھا ہوا تھا اپنا ایک جرگہ، جس کو انہوں نے قومی عدالت کا نام بھی دیا ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے کچھ فیصلے کرنے تھے اور یہ انہوں نے ریگی کے مقام پہ جو جگہ منتخب کی ہوئی تھی وہاں پہ کچھ دن پہلے تو پولیس کی طرف سے کارروائی ہوئی تھی، لیکن یہ لوگ پھر بھی وہاں سے ٹلے نہیں۔ تو پھر اب اگر میں یہ آج بدھ ہے تو منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو پھر ایک کارروائی ہوئی، فورسز کی طرف سے بھرپور کارروائی ہوئی، کیمپ اکھاڑا گیا، ان کا سامان قبضے میں لے لیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک تنظیم کالعدم قرار پاتی ہے تو اس کو سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس کے لیے تو ضرورت یہ تھا کہ ایک کالعدم تنظیم پہلے اپنی پابندی کے معاملے پہ عدالت جاتی ہے، عدالت سے کچھ اگر رسی ہو جاتی تو پھر یہ کارروائی کرتی یا کوئی آگے بڑھتی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کے بعد مجبوراً ریاست کو حرکت میں آنا پڑا ہے۔ اب جو آخری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کیمپ اکھاڑا جا چکا ہے، چیزیں اٹھائی جا چکی ہیں، پھر عدالت گئے تھے یہ لوگ، تو عدالت نے بھی جو اب تازہ ترین خبر آئی ہے اس کے مطابق عدالت نے بھی پی ٹی ایم کو ریگی کی زمین کو متنازع قرار دیتے ہوئے عدالت نے اس کو وہاں پہ کسی بھی قسم کی عدالت لگانے سے یا جرگہ کرنے سے روک دیا ہے اور منع کر دیا ہے کہ آپ لوگ یہ زمین استعمال نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل کا بھی یہ کہنا تھا کہ چونکہ اب وفاقی حکومت کی طرف سے پابندی عائد کی جا چکی ہے تو ہم بھی اب ان کو یہاں پہ کسی قسم کی سرگرمی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس تمام تر معاملے کا جو سب سے ایک دلچسپ اور حیران کن پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، کیونکہ یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے، وہی پی ٹی آئی ہے جو وفاقی حکومت کو ناجائز حکومت، فارم 47 کی حکومت قرار دیتے ہوئے نہ تو اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے فیصلے ماننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر پی ٹی ایم کے معاملے پر ہمیں پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑی دکھائی دیتی ہے، جس کو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک پیج پہ ہیں، کیونکہ صوبائی پولیس نے کچھ دن پہلے بھی کارروائی کی تھی، صوبائی پولیس اب بھی ان کو جگہ نہیں دے رہی، اور صوبے کی حکومت کے جو چیف سیکرٹری ہیں اس نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا ہوا ہے جس میں واضح ہدایات جاری ہیں کہ کسی بھی کالعدم تنظیم کو سرگرمی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ساتھ ہی سرکاری ملازمین کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے کسی بھی کالعدم تنظیم، جس کا اشارہ ظاہر پی ٹی ایم کی طرف ہے، کہ کسی بھی سرگرمی میں حصہ لیا تو ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہم لے سکتے ہیں کہ کم از کم اس ایک معاملے پہ، پی ٹی ایم کے معاملے پہ، اب پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور وفاقی حکومت یعنی خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ ہیں، کیونکہ صوبائی حکومت، اور ظاہر ہے یہ میرے خیال میں اس پہ تنقید کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ وفاقی حکومت کے اس فیصلوں کو بھی اگر صوبائی حکومت تسلیم نہ کرتی تو اس کے بہت ہی سنگین اثرات سامنے آ سکتے تھے۔ ہاں، پی ٹی آئی کے پاس اب ایک اور جو مشکل مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی ایم عدالت منعقد کرتی ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت اس کو روکے گی کیسے، اور ساتھ میں اگر وہ شرکت کی دعوت ملتی ہے، اس سے پہلے تو وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ لوگ شرکت کریں گے، لیکن اس وقت تک تنظیم کالعدم نہیں تھی۔ اب اس کالعدم تنظیم کی طرف سے اگر اپنی کسی سرگرمی میں پی ٹی آئی کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں شرکت کی جاتی ہے کہ نہیں۔ اس پابندی کی عوامی نیشنل پارٹی نے، جماعت اسلامی نے بھی کسی حد تک، اور کسی حد تک جمعیت علماء اسلام نے بھی مخالفت کی ہے اور اس کو غیر جمہوری فیصلہ قرار دیا ہے، لیکن بہرحال وفاقی حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ کسی بھی تنظیم پہ پابندی عائد کرے، اور پھر اس تنظیم کے پاس یہ راستہ ہے کہ وہ عدالت جائے اور اس پابندی کو غلط ثابت کر دکھائے، یہ اس کے پاس راستہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ پی ٹی ایم تصادم کی طرف جائے، تصادم کا رخ کرے،
پی ٹی ایم کے پاس راستہ ہے، وہ سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے، پھر سپریم کورٹ کا راستہ بھی ہے۔ اس وقت تک تو مناسب یہی ہوگا کہ یہ جو ان کی عدالت ہے، اجرگاہ ہے، اس کو اس وقت تک ملتوی کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو عدالت کی طرف سے کوئی صورتحال واضح ہو تو پھر کارروائی شروع کی جائے۔ ساتھ میں جو ہمیں ایک اور چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ جی جو ایک بڑا مطالبہ چیز ان کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قبائل کی اپنی عدالتیں ہوں گی، اپنے جرگے ہوں گے، اس میں فیصلے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پی ٹی ایم جو قبائلی اضلاع میں بے چینی تو ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، کسی ادارے کو اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے، اور اس بے چینی کی صاف وجہ ہے کہ انضمام کے وقت جو وعدے کیے گئے تھے، جو خوشنما باغات دکھائے گئے تھے، جو خواب دکھائے گئے تھے، جو سپنے دکھائے گئے تھے، وہ پورے نہیں ہو سکے، اور جو 100 ارب روپے سالانہ کے وعدے کیے گئے تھے وہ بھی گزشتہ 5-6 سال میں وفاقی حکومت نے پورے نہیں کیے۔ یوں اس وقت بھی جو قبائلی اضلاع کے کوئی 600-700 ارب روپے وفاقی حکومت کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور وفاق کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قبائلی اضلاع اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا انضمام کے وقت کی گارنٹیاں نہیں دی گئی تھیں؟ تو ان گارنٹیوں پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، اور اس کی راہ میں کون رکاوٹ ہے؟ وفاقی حکومت کو اس کا جواب سب سے پہلے دینا ہوگا، کیونکہ صوبائی حکومت اس میں اپنا حصہ ڈالتی رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کو اس میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہاں جو گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر چھوٹی چیز میں ٹانگ اڑانے کے ہمیں عادی نظر آتے ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اتنے بڑے معاملے پہ خاموش کیے ہیں۔ 100 ارب روپے نہیں مل رہے تو انہوں نے وفاق سے کیا اس کے حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے؟ تو اگر آپ قبائلی اضلاع کی محرومیاں دور کریں گے تو یہ جو لوگ ہیں جو قبائلی اضلاع کی ان محرومیوں کو کیش کر کے پھر اپنا ایجنڈا آگے لانا چاہتے ہیں، پھر ان کو آپ روک سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ محرومیاں بھی دور نہیں کریں گے اور اس کے حوالے سے آواز بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیں گے، لوگ خاموش رہیں گے، تو پھر یہ صورتحال مشکل کی طرف جا سکتی ہے۔ تو سرکاری اداروں کو چاہیے، ریاستی اداروں کو چاہیے، ریاست کو چاہیے کہ قبائلی اضلاع کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیاد پر اقدامات کیے جائیں۔ جو 100 ارب کے وعدے کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو شک ہے صوبائی حکومت پہ کہ یہ پیسے صحیح جگہ پہ نہیں لگائے گی، اگر آپ کو شک ہے کہ ادارے اتنے مستحکم نہیں ہیں، آپ کو ایک میکانزم بنائے مشترکہ صوبے کے ساتھ بیٹھ کے اتفاق رائے سے، دیگر جماعتوں کے اتفاق رائے سے، مشاورت سے ایک میکانزم بنائیں۔ 100 ارب روپے ملنے چاہیے، اور جو 5-6 سال میں نہیں ملے وہ بھی لے کے آئیں۔ اگر یہ پیسے 600-700 ارب روپے اگلے 2 سال 3 سال میں فاٹا پہ، ایکس فاٹا پہ، قبائلی اضلاع پہ لگ جائیں گے تو یقین مانیے گا کہ کوئی بھی پارٹی وہاں پہ اپنا ایجنڈا نافذ نہیں کر سکے گی، ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکے گی۔ ریاست کو اب ماں کا کردار ریاست کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ خدا حافظ۔